تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اللہ کا نام پڑھیں گے الرحیم یعنی بے حد رحم کرنے والا۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ رب العزت کا نام رحمان پڑھا تھا، تو رحمان جو ہے نا وہ اللہ رب العزت دنیا میں ہے، بندے کی آخری سانس تک اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کے توبہ کا انتظار کرتے ہیں، وہ معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا رحمان، ایک قطرے آنسو پر اللہ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بار بندے نے کہا اللہ معاف کر دے، اللہ سب معاف کرتے ہیں۔ لیکن رحیم جو اللہ ہے اس کی رحیمیت جو ہے یعنی بے حد رحم کرنے والا، وہ قیامت کے لیے۔ رحمان دنیا میں، رحیم آخرت میں، قیامت میں، سمجھ رہے؟ یعنی قیامت میں اللہ اتنے رحیم ہوں گے، اتنے رحم کرنے والے کہ اللہ رب العزت جو گنہگار ہے نا ان پر نہیں، جو نیک لوگ ہیں ان پر اللہ کو بڑا رحم آئے گا، ان کو اللہ مقامات دیں گے، سمجھ رہے؟ اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ آخرت میں بھی کیسے رحم کرنے والے ہیں؟ اللہ جس کو چاہیں گے اپنے فضل سے معاف کر دیں گے۔ مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ دو شخص جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، دو شخص جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا کہ بھئی یہ جہنمی ہے، جن کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب وہ دونوں جب جا رہے ہوں گے تو دونوں پلٹ پلٹ کر دیکھیں گے پیچھے، تو اللہ کہیں گے بلاؤ ان کو، دونوں کو لایا جائے گا۔ ایک سے پوچھیں گے تم کیوں پیچھے پلٹ کر دیکھ رہے تھے، بھلا ذرا بتاؤ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بہت بڑے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، تو مجھے لگا شاید آج آپ کو مجھ پر رحم آ جائے، آج بھی آپ کو مجھ پر رحم آ جائے، اسی لیے اللہ پاک میں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ کہیں گے اچھا تجھے یقین تو میں تجھ پہ رحم کروں گا؟ تو اللہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا۔ تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے کہ تو نے مجھ پر تجھے یقین تھا کہ میں رحم کروں گا، جہاں میں نے تجھے اپنے فضل سے معاف کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے سے اللہ کہیں گے کیوں تجھے یقین نہ تھا مجھ پہ کہ میں تجھے معاف کروں گا؟ تو وہ کہے گا اللہ مجھے بھروسہ تھا، مجھے یقین تھا کہ آپ معاف کریں گے، لیکن اللہ میں نے دنیا میں اتنی نافرمانی کی اور آپ مجھے نظر انداز دنیا میں کرتے رہے، لیکن اللہ آج مجھے معافی مانگتے شرم آ رہی تھی، آج مجھے پلٹ کر آپ کی طرف دیکھنے شرم آ رہی تھی، حیا آ رہی تھی اللہ پاک، اسی لیے اللہ میں نظر نیچی کر کے کہ اب آپ نے کہا جہنم میں چلے جاؤ تو اب بھی میں آپ کی نافرمانی کروں، نظر نیچی کر کے میں گردن نیچی کر کے چلا گیا۔ تو لگیں گے اچھا تجھے مجھ سے حیا آ رہی تھی، تیرا رب تو تجھ سے زیادہ حیا کرنے والا ہے، تیرا رب سے تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جہاں میں نے تجھے اپنے فضل سے معاف کیا، اور وہ دونوں خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت کو قیامت میں تو نیک لوگوں پر رحم آئے گا ہی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ اپنے فضل سے معاف کریں گے، جیسے جنت میں جانے والا آخری شخص، روایتوں میں آتا ہے حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ پلسرات کو جو پار کرنے والا آخری شخص ہوگا نا، وہ پلسرات گھسٹتے کٹتے جلتے جھلستے پار کرتے ہوئے جیسے تیسے ہاپتے کاپتے پلسرات کے کنارے پر وہ پہنچے گا، پلسرات کے کنارے پر۔ اب اس کے پیٹھ پر اتنی تیز آنچ لگ رہی ہوگی نا، وہ پیچھے آگ نیچے جو پلسرات کے نیچے دہک رہی تھی، اور اس کے سامنے اس کو ایک دکھے گا درخت گھنا سائے دار، اور جنت کا سائے دار درخت کو کیسا ہوگا؟ دنیا میں سائے دار درخت مل جائے دھوپ میں تو انسان کو اتنی راحت ملتی ہے، یہ تو کوئی کسان ہی سمجھ سکتا ہے جو کھیت میں کام کرتا ہو، جب سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور کھانا کھاتا ہے تو اس کو جو سکون ملتا ہے نا، وہ تو ایک کسان ہی سمجھ سکتا ہے یا ایک راہگیر ہی سمجھ سکتا ہے، سمجھ رہے؟ اب اس کو وہ سائے دار درخت دکھے گا، اور جنت کے درخت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا گھنا ہوگا، کتابوں میں آتا ہے درخت کے بارے میں کہ ایک تیز رفتار گھوڑا سوار 70 سال تک اس کے نیچے چلے جب جا کر اس کا فاصلہ، اتنا بڑا درخت۔ تو جب وہ درخت کو دیکھے گا کتنا اچھا سایہ ہے، کہے گا اللہ پاک مجھے اس کے نیچے بٹھا دو نا، یہاں بڑی دھوپ اور یہاں بڑی آنچ لگ رہی ہے، میں جھلس رہا ہوں۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، اب دیکھ اس کے بعد کچھ کہنا نہیں ہے مجھے، ہاں ٹھیک ہے اللہ پاک۔ وہ آرام سے بیٹھے گا، اتنی اچھی ہوا آ رہی اور دور دی اس کی نظر اور آگے جائے گی، اتنا خوبصورت اتنا پیارا اور ایک درخت نظر آئے گا، اس کو ایسا لگے گا کاش میں اس درخت کے نیچے بھی پہنچ جاؤں۔ تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ پاک
उस दरख्त के नीचे पहुंचा दो ना, तो अल्लाह पाक कहेंगे देख फिर नहीं कहना, मुझसे सवाल न करना। तो वो कहेगा ठीक है अल्लाह पाक सवाल न करूंगा। फिर अल्लाह उसको उसके आगे पहुंचाएंगे, फिर उसको एक जन्नत का बड़ा सा दरवाजा दिखेगा। तो वो कहेगा कितना खूबसूरत दरवाजा है, कितना प्यारा दरवाजा है, अल्लाह पाक मुझे उस दरवाजे के पास पहुंचाइए ना। तो जब अल्लाह कहेंगे अच्छा अभी तो मैंने मना किया था ना, तुम मुझसे सवाल न करना, वो कहेगा अल्लाह पाक प्लीज पहुंचा दो ना। तो अल्लाह पाक उसे उस दरवाजे के पास पहुंचाएंगे। फिर जब वो दरवाजे के पास पहुंचेगा ना, तो वो गालिबन कुछ इस तरह रवायत में आता है कि जन्नत में झांक कर देखेगा, तो देखिएगा इतने सारे लोग हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो वो अल्लाह पाक से कहेगा अल्लाह पाक मुझे ना उसके अंदर जाना है, अंदर पहुंचा दो ना। तो अल्लाह पाक कहेंगे देख अब न कहना। तो वो कहेगा अल्लाह पाक प्लीज। तो अल्लाह पाक कहेंगे ठीक है, उसको अंदर पहुंचाएंगे। तो वो कहेगा अल्लाह पाक इतनी भीड़ है, बड़ा कंजेस्टेड लग रहा है, अल्लाह पाक बड़ा कंजेस्टेड लग रहा है। तो अल्लाह पाक कहेंगे कि मेरा बंदा तू बड़ा वादा खिलाफ है, और अल्लाह मुस्कुराएंगे। और अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस बयान की तो अल्लाह के नबी भी मुस्कुराए, और अल्लाह कहेंगे कि तेरी जन्नत को दुनिया से 7 गुना बड़ी कर देता हूँ। और अल्लाह उसकी जन्नत को फैला कर लंबी बड़ी कर दी कि मुंतहाए नजर तक जन्नती जन्नत होगी, वो आखिरी जन्नती होगा, वो आखिरी पुलसिरात पार करने वाला होगा। तो अल्लाह ऐसा उसका रहम रहीम है, ऐसा प्यार करने वाला। मेरे उस्ताद कहती हैं कि बेटा एक रोज़े क़यामत एक शख्स का फैसला हो जाएगा जहन्नम का। तो अल्लाह उससे पूछेंगे कि तेरा कोई दोस्त आलिम था? तो वो कहेगा नहीं अल्लाह पाक कोई आलिम नहीं था। तो मेरे दोस्त का दोस्त आलिम था। तो कहा तूने उसके साथ खाना खाया था? हाँ मैंने उसके साथ खाना खाया था, मेरा दोस्त नहीं था लेकिन मेरे दोस्त का दोस्त था। तो अल्लाह कहेंगे जा मैंने तुझे उसकी बरकत से माफ किया। समझ रहे? तो अल्लाह ऐसे क़यामत के दिन बहाना ढूंढेंगे अपने बंदों को माफ करने का। ऐसा नहीं है हम सोचे कि भाई हम भी बहाने से माफ हो जाएंगे, ये तो अल्लाह का फजल होगा, जिसको अल्लाह चाहेंगे माफ कर देंगे, लेकिन सजा भुगत के तो जहन्नम में बंदा जाएगा। ऐसा नहीं है, जो उसने किया है जो बोया है वो रोज़े क़यामत काटना भी पड़ेगा। जो यहाँ पर गलतियाँ की है वो उधर पर भुगतेगा जरूर, लेकिन अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत, उसकी रहमानियत से कोई बैद नहीं है कि वो हमारे साथ क्या मामला करे। तो हमेशा अल्लाह की ज़ात पर नज़र रखें। हम हमेशा अल्लाह से कहें कि अल्लाह हम पर रहम का, करम का, आफियत का, दरगुजर का हमारे साथ, हमारे अहल के साथ और पूरी उम्मत के साथ मामला फरमाइए। समझ रहे? तो ये नाम, तो ये जो रहीम हमने पढ़ा ना, ये एक छोटा सा हमने नाम पढ़ा, एक छोटी सी मतलब क्या कहना चाहिए, एक तशरीह आपके सामने आई है। अल्लाह कैसे रहीम है हम सोच भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा रहीम, बहुत ज्यादा रहम करने वाले। तो आज हमारा क्या सबक होगा? एक तस्बीह हम अल्लाह के सामने किबला रुख होकर बैठेंगे और क्या कहेंगे? या रहीम या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह। और सोचते जाएं जो मैंने आप लोगों को बताया है कि अल्लाह कैसे रहीम है। आखिरत में अल्लाह रहीम है, दुनिया में तो रहमान है। दुनिया में अल्लाह को हर एक पर प्यार आता है, गुनहगार पर भी और नाफरमान पर भी और फरमाबरदार पर भी, लेकिन आखिरत में सिर्फ फरमाबरदारों पर प्यार आएगा। समझ रहे? तो हम अल्लाह से मांगे ये तस्बीह पढ़ने के बाद रोते हुए कि या अल्लाह इस नाम के नूर को हमारे सीने में उतार दीजिए, या अल्लाह इस नाम के अंदर जो राज है आफियत के साथ हम पर फाश कर दीजिए, इस नाम की गहराई हमें बता दीजिए। या अल्लाह ये जो नाम है ना आपका रहीम, ये तो मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा, अपने छोटे से दिमाग के हिसाब से समझा है। या अल्लाह आप ही जानते आप कैसे रहीम है। या अल्लाह आप मुझे आफियत के साथ समझा दीजिए कि आप कैसे रहीम है। या अल्लाह आप मुझे कैसे समझा दीजिए? आफियत के साथ समझा दीजिए आप कैसे रहीम है। तो इंशाअल्लाह, बल्कि सिर्फ हमको इतना ही नहीं, जो हमने सुना है अभी सबक, और रहीम, अल्लाह कैसे रहीम है, अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपने माँ बाप को जाकर बताए कि देखो आज हमने अल्लाह के बारे में ये सुना, आज अल्लाह का नाम हमने ये सुना। हमारे बच्चे तो बड़े खुशी खुशी मदरसे में पढ़ते हैं अर्रहमान अर्रहीम अल मालिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीज। तो हम बोलते आप मेरे बच्चे को 25 नाम याद है अल्लाह का, 100 नाम याद है, इनको स्कूल में पढ़ाते हैं, देखो 20 नाम याद है, सुनाओ बेटा। लेकिन बच्चे को यही नहीं मालूम अल्लाह रहमान और रहीम कैसा है। तो हम अपने बच्चों को बताएं। इस्लामिक स्कूल में तो हम भेज रहे हैं और बिफज़लिल्लाह ताला, अल्लाह ही का फजल है कि वहाँ कुछ तो भला हो रहा है हमारे बच्चों का, उनका यूनिफॉर्म, उनकी लैंग्वेज। लेकिन
اس کی تشریح ہم بچوں کو سمجھائیں. ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے, تو ہم گھر جا کے بچوں کو سکھائیں کہ اللہ کیسے بیٹا رحیم ہے, دیکھو اللہ ایسے پیار کرنے والے. سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. بچے بہت دھیان سے سنتے ہیں, بہت دھیان سے. میری بھانجی ہے تو وہ اپنے بھائی, ہم لوگوں نے چونکہ اس کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ سنایا, اب وہ اپنے چھوٹے بھائی کو آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے نا اور پھل کھا لیے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کیا نا, تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیے. تو وہ کیا بولنے لگا جانتے ہو, کیونکہ وہ سنتا رہتا ہے نا, کہیں نہ کہیں اس کی امی بتاتی ہے, کہیں اس کی خالہ بتا رہی ہے, کہیں ٹیچر بتاتی ہے, تو کہنے لگا اچھا بھی, یعنی پہلے شیطان بھی سیدھی کروٹ سوتا تھا سنت کے مطابق, پھر اس گندا ہو گیا بعد میں, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیے. تو سمجھ رہے, یعنی بچے کتنے دھیان سے سنتے ہیں اور کیسے بولتے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں کہ پہلے شیطان اچھا تھا نا, وہ بتانے لگی اچھا تھا, پھر اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو نکال دیا اور شیطان بنا دیا. تو کہنے لگا اچھا بھی پہلے شیطان بھی سیدھی کروٹ سوتا تھا سنت کے مطابق ایسے. تو بچے بہت دھیان سے سنتے ہیں, سوال بھی پوچھتے ہیں, کہ ایسے سوال پوچھتے کہ ہم خود ہمارے ذہن میں نہ آئیں. سمجھ رہے ہیں, ایسے دماغ سے سوال پوچھتے اللہ کے حکم سے. تو انشاءاللہ ہم جو سنتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے نواسوں کو, اپنے پوتوں کو, اپنے بھتیجوں کو, اپنے بھانجوں کو انشاءاللہ. بھلے 3 سال کا, بھلے 4 سال کا, بتائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کا مطلب ہوتا ہے امن و امان دینے والا. المؤمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن و امان دینے والا. تو اللہ رب العزت کیسے امن و امان دینے والے ہیں کہ اللہ جیسا امن و امان کوئی نہیں دے سکتا. اللہ جیسا امن و امان کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن دینا, حفاظت کرنا. سمجھ رہے ہیں, جیسے باڈی گارڈ ہوتے ہیں نا, باڈی گارڈ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں نا. تو امن و امان دینے کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا, پروٹیکٹ کرنا. تو اللہ جیسا کوئی حفاظت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے نام میں کامل اور مکمل ہے. اپنے نام میں کیا کامل اور مکمل ہے. دیکھو دنیا میں اگر کسی کو بچانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ باڈی گارڈ رکھ لیتے ہیں ساتھ میں, کیمرہ لگا دیا. لیکن کیا کیمرہ لگانے کے بعد چوری نہیں ہوتی؟ کیمرہ لگانے کے بعد کوئی گھر میں گھس کے مارتا نہیں ہے؟ ہاں, کیمرہ لگانے کے بعد وہ راجیو گاندھی کیا اندرا گاندھی اس کے باڈی گارڈ نے اس کو نہیں اڑایا. سمجھ رہے ہیں, باڈی گارڈ تھا لیکن اسی نے کیا کیا, ہاں اسی نے ہی مار دیا. تو پتا کیا چلا کہ دنیا والے امن و امان نہیں دے سکتے, اللہ ہی امن و امان دینے والے ہیں. اس کے علاوہ دیکھو, تو اللہ رب العزت جیسا امن و امان کوئی نہیں دے سکتا. دیکھو جیسے اللہ رب العزت نے کیا کیا, ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ہے, چھری ابراہیم علیہ السلام چلا رہے. اگر کسی کے ہاتھ میں چھری ہے, کسی کے گردن پہ کسی نے چاقو رکھا ہے, تو ہم اس کو کیسے بچائیں گے بتاؤ؟ اس کے ہاتھ سے چھری چھین لیں گے اور پھینکیں گے ہاتھ سے چاقو چھین کر, یا اس شخص کو کھینچ لیں گے اپنی طرف اور بچائیں گے؟ ایسے ہی بچا سکتے ہیں نا کسی کو. لیکن اللہ نے کیسے بچایا؟ اللہ کا انداز یہ لگی بچانے کا. چھری چل رہی ہے اور اللہ نے کہا خبردار, تیز ہے. ہاں, ابراہیم علیہ السلام نے بہت تیز کیا تھا اس کو, لیکن اللہ کا حکم بے جان چیز پر بھی چلتا ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. اگر کوئی آگ جل رہی ہے, کسی کو کسی نے پکڑا ہے اور کہہ رہا ہے ابھی میں آگ میں ڈال دوں گا, تو آپ کیا کرو گے؟ کیسے بچاؤ گے اس کو؟ یا کوئی آگ میں چلا گیا تو کیسے بچاؤ گے؟ آپ کو اگر بچانا ہے, کوئی آگ میں جل رہا ہے کسی کا گھر, تو آپ کیسے بچاؤ گے؟ پانی ڈالو گے, کمبل لے جا کے جلدی سے اس کو اٹھا کر لاؤ گے, ایسے ہی کچھ کرو گے نا. ہم بچائیں گے تو ایسے کچھ بچائیں گے. لیکن اللہ نے کیسے بچایا؟ آگ کو بجھایا نہیں. آگ جل رہی ہے, دکھ بھی رہی ہے جلتے ہوئے. آگ کا کام جلانا ہے, اس کی تاثیر گرم ہے, وہ جلاتی ہے. اللہ نے تاثیر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بدل دی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کر دی؟ تاثیر بدل دی. آگ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا.
اللہ نے تاثیر ہی بدل دی. اس کے علاوہ ہم دیکھیں اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں ڈالا. بہت بڑا واقعہ ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہے اللہ سے پوچھے بغیر اپنا شہر چھوڑ کے نکل گئے تھے. بہرحال سمندر میں جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ہلنے لگی. تو کہا کوئی تو نافرمان ہے کہ کشتی ہل رہی, بھاگا ہوا غلام ہے کوئی. تو کہا میں میرے رب سے بھاگا ہوا غلام ہوں. تو کہا نہیں, آپ تو بہت نیک سولے ہو, آپ تھوڑی ایسا کر سکتے ہو, چلو چٹھی اڑاتے ہیں, جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈال دیں گے. تو تینوں بار کس کا نام نکلا؟ حضرت یونس کا. حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اس کو پیٹ میں لے لو. یہاں سمندر میں, یہاں مچھلی کے پیٹ میں. اور مچھلی کے پیٹ میں اگر کوئی چلا جائے تو کیا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے؟ کوئی سائنٹسٹ ایسی بنی ہے, کوئی سائنس کہ مچھلی کی پیٹ میں ہم جا کر آتے ہیں اور اس کا پورا معائنہ کر لیتے ہیں, وہ کیسے چلتی ہے, اس کے اندر پھیپڑے کیسے چلتے ہیں, ہم اندر گھس کے دیکھ کر آئیں گے مشین منہ میں لگا کر؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ انسان مچھلی کی پیٹ میں جائے تو مچھلی تو اس کو کھا جائے, وہ گل جائے مچھلی کی پیٹ میں. مچھلی گرم ہوتی ہے نا, چیزوں کو گلا لے, نگل لے. لیکن اللہ نے مچھلی کو کیسے رکھا سمندر میں؟ مچھلی پورے سمندر کا جو ویل مچھلی ہوتی ہے نا, ویل مچھلی, ایک دن میں 7 مرتبہ پورے سمندر کا چکر مارتی ہے. کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ. پورے سمندر میں وہ تیر کے جا رہی, وہ پیٹ میں. پانی کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, سب پانی میں نا سمندر میں, بھلے دن میں اجالا ہو لیکن پانی کے اندر رات دن میں بھی اندھیرا ہوتا ہے. پانی کے اندر سمندر میں جو ہے نا دن میں بھی اندھیرا ہوتا ہے, سمجھ رہے, اندر تہ میں. تو پانی کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا اور رات کا مچھلی کا اندھیرا. پیٹ, مچھلی کے پیٹ میں بھی تو اندھیرا نا. 3 اندھیروں میں رکھا اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو. پھر کیا ہوا؟ مچھلی اپنی غذا خود کھا رہی ہے اور یونس علیہ السلام اپنی غذا کھا رہے ہیں. اگر کوئی مچھلی سامنے ہو اور ہمیں انسان سامنے دکھ رہا, مچھلی اس کو اٹیک کرنے والی, ہم کیسے بچائیں گے؟ بتاؤ کیسے بچاؤ گے؟ یا تو اس انسان کو جلدی سے کھینچ کے اوپر لے لو گے اپنی بوٹ میں, یا تو مچھلی پر فائر کرو گے. اللہ نے کیا کیا؟ کہا مچھلی کو حکم دیا, خبردار یونس میرا بندہ ہے, تیرے پاس امانت ہے, کچھ ہونا نہیں چاہیے. اللہ کیسے امن دینے والے ہیں. جب اللہ حفاظت کرنے پر آتے ہیں نا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھو سکتی. جب اللہ حفاظت کرنے پر آتے, آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے کیسے کیسے حفاظت کی. اور جب اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. تو اللہ کیسے امن دینے والے, سمجھ میں آئی بات؟ اللہ ایسے امن دینے والے ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ جس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بہت فتنے کا دور تھا, اور اتنا زیادہ فتنہ عام تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ جان کے دشمن ہو گئے تھے. کوفہ والے حضرت علی کے جان کے دشمن بھی تھے, وہاں کے ایسے لوگ بھی تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چاہنے والے تھے نا, وہ پہرا رات میں لگا کر ان کے گھر کے پاس کھڑے تھے. جب حضرت علی باہر نکلے تو دیکھا کہ گھر کے باہر پہرا لگا ہوا ہے. تو کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا حضرت آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو کہا کہ مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں, آسمان والے کی حفاظت کافی ہے. جب آسمان والا چاہے تو لوگوں کی حفاظت کے باوجود بھی انسان پر اٹیک ہو سکتا ہے. جب آسمان والا نہ چاہے تو لوگوں کے بیچ سے بھی اللہ نکال لیتے ہیں. نہیں دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا, سولی پر لٹکانے والے تھے. اللہ نے کیا کیا؟ باہر میں جو شخص کھڑا تھا پہرے داری پر, اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ رکھ دیا اور اس شخص کو سولی پر چڑھوا دیا. جب اللہ بچانے پر آئے تو کیسے بچاتے ہیں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ اللہ ہے, ایسے امن دیتے ہیں. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا, ہماری عقلیں حیران ہو جائیں. اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ ہو, یقین ہو, اعتماد ہو کہ اللہ بے شک آپ مجھے امن دے سکتے ہیں, بے شک اللہ آپ مجھے سکون دے سکتے ہیں لوگوں کی فساد سے, لوگوں کے
ہمیں ٹارچر کرنے سے، سمجھ رہے ہیں، لوگ ہمارا برا چاہے اس سے آپ ہمیں بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ کا جو نام ہے اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ لوگوں کو بتلائی ہے، یہ میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ لوگوں کو بتلائی ہے۔ اللہ رب العزت کیسے امن دینے والے ہیں وہ تو بہت بڑی گہرائی ہے۔ اللہ ہم پر عافیت کے ساتھ اس راز کو فاش کرے کہ اللہ کیسے امن دینے والے ہیں۔ آ رہی بات سمجھو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس نام کے نور کو ہمارے سینے میں اتار دے۔ تو آج کا سبق کیا ہے؟ ایک تسبیح پڑھنا ہے اس نام کی، یا مؤمن یا اللہ، یا پھر المؤمن یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المؤمن یا اللہ، یا پھر یا مؤمن یا مؤمن یا مؤمن، اس طرح بھی پڑھیں گے تو بھی چلے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ امن و امان دینے والا۔ ذہن میں اس کا ترجمہ یاد رکھنا، کیسے امن و امان دینے والا ہے، میں نے کچھ مثالیں آپ کو بتلائی، اسے یاد کرنا اور اللہ سے کہنا کہ یا اللہ بے شک آپ امن و امان دینے والے، اس نام کی برکتیں مجھے عطا فرمائی عافیت کے ساتھ، اس نام کی گہرائی عطا فرمائی عافیت کے ساتھ، اس نام کے نور کو میرے سینے میں اتار دیجیے عافیت کے ساتھ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا نام آج ہم المہیمن پڑھیں گے، یعنی نگہبان۔ المہیمن مطلب نگہبان۔ اللہ رب العزت کیسے نگہبان ہے کہ اللہ رب العزت ایک وقت میں ہر چیز کو دیکھنے والے، ایسے نگہبان کہ ایک وقت میں ہر ایک کو دیکھنے والے، ہر ایک کی نگہبانی کرنے والے۔ دیکھو اگر ہمیں دنیا میں کسی کی نگہبانی کرنی ہے، جیسے کہ اسکول ہے، اسکول میں اگر ہمیں نگہبانی کرنی ہے، یا ایک بڑا مال ہے اس میں اگر ہمیں نگرانی کرنی ہے، واچ کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جگہ جگہ CCTV کیمرے لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ کیمرہ اگر ہمارے سامنے اسکرین پر وہ کیمرہ دکھ رہا ہے تو ہمارے سامنے جو اسکرین چلتی ہے نا، اس اسکرین پہ چھوٹے چھوٹے سارے کیمروں کے ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو اسکرین ہوتی ہے، مین اسکرین جو واچ کرنے کے لیے بیٹھا ہے واچ مین کیمروں کو، وہ جو واچ مین واچ کر رہا ہے نا، تو اس کی نظر جو ٹی وی پر ہوتی ہے نا، اسکرین پر ہوتی ہے، تو ایک مال میں اگر 7 یا 6 کیمرے لگے ہیں تو ایک ہی اسکرین پر 7 ویڈیو دکھ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھنے والا ایک کی طرف دیکھتا ہے، نیچے کیا ہو رہا ہے اس کی نگاہ جا پا رہی ہے، نیچے والے ویڈیو میں، نیچے والے باکس میں کیا ہو رہا ہے، نیچے ویڈیو کے جو باکس ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک اسکرین پہ 7 باکس چلتے ہیں ویڈیو کے، 7 کیمرے تو 7 باکس۔ اب وہ ایک باکس میں دیکھ رہا، اچھا وہ عورت وہاں سے وہ سامان اٹھا رہی ہے، لیکن نیچے کیا ہو رہا ہے، اس کے آنکھ سے چوک ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ چوک گیا وہ نیچے والے ویڈیو دیکھنے میں۔ سمجھ رہے؟ پھر خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، وہ دوبارہ ویڈیو کو پلے کرتا ہے، دھیان دیتا ہے، اچھا یہ تو میری نظر سے چوک ہو گئی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ معاملہ تو میری نظر سے چلا گیا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت ایسی نگہبانی کرنے والے ہیں کہ بیک وقت ہر ایک کو اللہ رب العزت ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی نگہبانی ہے زبردست اللہ کی۔ آپ سوچے ایک عورت 9 مہینے کی حمل، ہاں، ایک ہاتھی، ایک شیر وہ بھی حاملہ ہے، شیرنی، ایک ہتنی وہ بھی حاملہ ہے۔ سمجھ رہے؟ اب اس کا حمل جو ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے، چھوٹا بڑا بڑا بڑا، مطلب خون کا ٹکڑا، پھر لوتھڑا، پھر آنکھ آ رہی ہے، پھر جان آ رہی ہے۔ اس شیرنی کا بھی حمل، اس ہتنی کا بھی حمل، اور اس انسان وہ جو عورت ہے اس کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اب اس کو بھی اللہ نے حملہ کرنا ہے، تو کیا کبھی اللہ نے غلطی سے شیر پیدا کر دیا، بھائی غلطی ہو گئی، اس کا نطفہ اس میں نے ڈال دیا غلطی سے، نعوذ باللہ؟ ایسا کر سکتے اللہ؟ کیسی نگہبانی اور کیسے واچ کر رہے اللہ رب العزت۔ عورت کے پیٹ سے انسان کا بچہ ہی پیدا ہو رہا ہے، ہاتھی کا بچہ، اور ہاتھی کے پیٹ سے اونٹ اللہ نکال رہے ہیں، ہاتھی کے پیٹ سے ہاتھی نکل رہا ہے، اونٹ کے پیٹ سے بکری اللہ نکالتے ہیں۔ کیسا پرفیکٹ اللہ کا نظام، کیسے نگہبان اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ واچ، اللہ کا واچ ایسا ہے، اللہ کی نگہبانی ایسی ہے کہ اس جیسی نگہبانی کوئی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، اللہ آپ مجھے دے دیجئے نگہبانی کی ذمہ داری۔
ہاں، یا پھر کچھ اس طرح سے کہ آپ کیسے رزق دینے والے ہیں. تو اللہ نے کہا تجھے جاننا ہے میں کیسے رزق دیتا ہوں. تو تو ایک پتھر تھا، چٹان تھی، کہا اس کو توڑا، کہا اور توڑا. چٹان کے بیچوں بیچ ایک کیڑا، اس کے منہ میں ہری گھاس. سبحان اللہ العظیم. چٹان کے اندر کیڑا، اس کے منہ میں ہری گھاس، کیسے پاسبل ہے؟ یہ اللہ ہے. اللہ کیسی نگہبانی زبردست، کتنی زبردست نگہبانی ہے اللہ کی. کوئی سوچ سکتا ہے کیسے اللہ نے نگہبانی کی؟ ایک ساتھ بیک وقت اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. آپ کو اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا، فل متوجہ آپ کی طرف. سامنے والا بھی اللہ کو پکارا بیک وقت. اللہ کئی لوگوں کی طرف فل متوجہ ہے. واللہ، اللہ کی قسم، اللہ اپنے نام میں پرفیکٹ ہے، مکمل، کامل، اکمل ہے. اللہ کی صفت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک ہی پلیٹ میں ایک تھال ہے، ایک ہی تھال میں اگر آپ نے ایک جگہ سموسا، بھجیا، رول، چکن پیٹیز، چکن اور لالی پاپ سب رکھی ہوئی ہے، 7-8 آئٹم، تو آپ کیا کرو گے؟ دیکھنا ہوگا تو کیسے نظر گھماؤ گے؟ سمجھ رہی ہے؟ یعنی آپ کی آنکھیں پوری گول گھومے گی پوری پلیٹ میں جائزہ لینے کے لیے. سمجھ رہے؟ اگر آپ کی نظر چکن لالی پاپ پر اٹک گئی، اوہ کتنا کرسپی اور کتنا اچھا کلر آ رہا ہے، اس کا ٹیکسچر کتنا اچھا دکھ رہا ہے، تو آپ کی نظر کس پر ٹکی ہوئی ہے؟ لالی پاپ پر. لیکن اسی پلیٹ میں سیک رکھی ہوئی ہے، اس پر پورا فوکس گیا آپ کا؟ نہیں گیا. حالانکہ اتنی سی پلیٹ آپ کے سامنے، تب بھی یہ معاملہ ہے. سوچو ہماری نگہبانی ہے کوئی؟ ہماری نگہبانی میں کوئی مقابلہ ہے؟ وہ ایسا نگہبان ہے، ایسا نگہبان، پرفیکٹ نگہبانی کرنے والا. سمجھ؟ تو ہم اللہ سے کہے یا اللہ بے شک آپ نگہبانی کرنے والے، ہم اللہ سے مانگے اے نگہبان اللہ، اے مہیمن اللہ، یا مہیمن اللہ، بے شک آپ مہیمن ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں. یا اللہ دیکھیے نا، شیطان، نفس، دنیا مجھ پر لپک رہی ہے، اللہ مجھے نوچنے، کھانے، گھسوٹنے. یا اللہ میری نگہبانی کر دیجئے عافیت کے ساتھ، مجھے ان کے حملوں سے، ان کے شر سے عافیت کے ساتھ بچا لیجئے. آپ سے بہتر نگہبان کوئی نہیں میرے مالک. یا اللہ میرے دل کی نگہبانی کریے. یا اللہ یہ دل آپ کا گھر ہے، اور اس گھر میں آپ نے فرمایا مومن کا دل میرا حرم ہے، اور یہ حرام ہے کہ کوئی اس میں داخل ہو. تو یا اللہ میرے آپ کے گھر کی، انسان اپنے گھر کی جو نگہبانی کرے کوئی اور کر سکتا ہے؟ ہاں، ہمارا گھر ہے، ہم نے اپنے گھر میں لاک کرنا ہے، لاک کیا، پھر پیچھے پلٹ کے دیکھتے کڑی برابر لگی تھی کہ نہیں، تالا گیا کہ نہیں برابر، کہ ہم نے جلدی میں تالے کی کنڈی چھوڑ دی، لاک دبا کہ نہیں دبا برابر. پھر پلٹ کر ایک بار دیکھتے ہیں، پھر دروازہ کھینچ کے دیکھتے ہیں. کیوں؟ ہمارا گھر ہے بھائی، اور ہمارے گھر میں سامان ہے، چوری ہو گیا تو اوہو تالا لگا دیا، کھڑکی تو کھلی رہ گئی، پھر تالا کھولا، کھڑکی بند کی سلائڈنگ، اور پھر گھر کے باہر نکلے لاک کر کے. کیسی نگہبانی ہماری؟ کیونکہ ہمارا گھر ہے. ہم اللہ سے کہے یا اللہ آپ سے بہتر آپ کے گھر کی کون نگہبانی کر سکتا ہے؟ یا اللہ اس گھر کی نگہبانی عافیت کے ساتھ کیجیے. ہمارے دل میں کینہ، حسد، جلن، برائی، کپٹ، یا اللہ اس کو نکال دیجیے نا. یا اللہ ٹھیک کر دیجیے میرے دل کو. یا اللہ بچا لیجیے میرے دل کے اندر. یا اللہ میرے دل کی دنیا کو عافیت کے ساتھ بنا دیجیے. میری دل کی دنیا کی نگہبانی کیجیے. یا اللہ میری روح کی، کہ میری روح پراگندہ نہ ہو اس دنیا کی غلاظت کو دیکھ کر، اس دنیا کی چمک کو دیکھ کر، اس دنیا کی ہوس کو دیکھ کر، یا ہوس والی آنکھیں ہم پر ٹکے. یا اللہ ہمیں کوئی خطرہ ہو، یا اللہ عافیت کے ساتھ آپ ہمارے نگہبان بن جائیے میرے مالک. ہم اللہ سے مانگے اس نام کے نور کو، اس نام کے گہرائی کو. سمجھ رہے کیا مانگے اللہ سے؟ ہاں یا اللہ باطل سازشوں سے، باطل فتنوں سے ہماری نگہبانی کریے عافیت کے ساتھ. ہم نہیں بچ سکتے اللہ جب تک آپ نہ بچائیں. اے مہیمن اللہ،
اے محیمن اللہ ہماری نگہبانی کر دیجئے، یا اللہ اس نام کے نور کی گہرائی مجھے بتا دیجئے، میں نہیں جانتی اس نام کی گہرائی، بس جو سمجھا وہ سمجھ لیا، اللہ آپ سے بہتر آپ کو کون جانتا ہے۔ عافیت کے ساتھ اللہ سے عافیت مانگے، اس نام کو ہمارے دل پر کھول دیجئے، عافیت کے ساتھ اس نام کی گہرائی عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ اس نام کا نور عطا فرمائیے انشاءاللہ۔ مانگیں گے اللہ سے اس طرح تو آج ہی ایک تسبیح یا محیمن یا اللہ کی پڑھیں گے، اور دھیان دیتے جائے وہ کیسا نگہبان ہے۔ یا محیمن یا اللہ، یا محیمن یا اللہ۔ جانتے ہو اللہ نے نگہبانی کیسی کی؟ فرشتوں کو ذمہ داری دے دی، بارش برسانے والے، اناج اگانے والے، ذمہ داری دے کے پلٹ گئے۔ جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے، پردھان منتری جو ہوتا ہے، اور جو سی ایم ہوتا ہے، سی ایم کے ہاتھ کے نیچے جو کیا بولتے ہیں اس کو، سی ایم کے ہاتھ کے نیچے جو ادھیکاری ہوتے ہیں، تو سی ایم کیا کرتا ہے، ان کو ذمہ داری دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، پیسے کی ریکوائرمنٹ ہے تو پھر وہ پیسہ مانگ کر خزانے سے جو حکومت کا ہے اس سے لے کر دے دیتا ہے، بھائی یہ تمہاری ذمہ داری، تم روڈ کا دیکھنا، تم جو ہے اس کی ذمہ داری دیکھنا، سارے کھڈوں کو تمہاری بھرنے کی ذمہ داری ہے، اسکول کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے، جتنے بھی گورنمنٹ اسکول ہے اس کو تم کو دیکھنا ہے۔ تو سارے جو اداکاری جو ذمہ دار ہے ان کو کیا کیا، ذمہ داری بانٹ دی، لیکن بانٹنے کے بعد پلٹ کر جا کر دیکھا نہیں، دیکھا وہ کیا کر رہا ہے وہ نہیں دیکھا۔ جب سب الٹا پڑ گیا، جب بریجیں گرنے لگی، تب آیا سر پر تلوار لٹکی، او ہو تمہارے راج میں یہ ہو رہا ہے۔ اب کیا کیا، سی ایم نے اس کا گلا پکڑا، میں نے تجھے پیسے دیے تھے، تو نے یہ تھوک مٹی والا کام کیا ہے، برج بنا کے تو نے ایسے روڈ بنائے ہیں کہ دھس رہے ہیں یہ روڈ، سمجھ رہے؟ پہلے سے تو کوئی نگرانی نہیں تھی، تو یہ دنیا کی نگرانی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نگرانی کیسی، اللہ نے فرشتوں کو ڈیوٹی دی، بارش کا کام تمہارا، اناج کا تمہارا، لیکن ڈیوٹی دینے کے بعد اللہ غافل نہیں ہوئے، برابر اللہ کی واچ ہے، کیسے کیا ہو رہا ہے، برابر ایسی نگہبانی اللہ کی ہے کہ کوئی چوک نہیں ہو رہی ہے، ایسی نگہبانی کہ سورج وقت پر نکل رہا ہے، وقت پر ڈوب رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ سورج نے ہماری طرح تھوڑی سستی کی کہ اب ڈوبنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، آج بڑا اچھا لگ رہا ہے دنیا، ہاں، یا پھر نکلنے میں تھوڑی سستی کی، آج مجھے نہیں اٹھنا، میں سویا ہی رہوں گا، ڈوبا ہی رہوں گا، ہاں اس کنٹری میں ہی رہوں گا، یہ کنٹری بڑی ٹھنڈی ہے، ایسا کچھ نہیں، برابر وقت پہ سورج نکلتا ہے، چاند اپنی گردش میں ہے، ستارے سیارے اپنی گردش میں حرکت کر رہے، برابر ٹائم ٹو ٹائم۔ اللہ کی کیسی نگہبانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب آپ کیا سوچتے، اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہے، ہمارے کارناموں کو، ہماری خطاؤں کو نہیں دیکھ رہے؟ دیکھ رہے، اللہ نے ڈھیل دیے، دیکھتا ہوں، کرو جو کرنا ہے، اور اللہ ہمیں برابر واچ کر رہے، ایسی اللہ کی نگہبانی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس نام کو صرف پڑھنا نہیں ہے کہ ہم نے ایک تسبیح پڑھی اور اللہ سے مانگ لیا رو رو کے دعائیں، بلکہ ہمارے گھر میں اپنے بچوں کو بھی بتائے، بیٹا پتہ ہے اللہ کیسے نگہبان ہے۔ بچے نے تو اسلامک اسکول میں ہم نے ڈال دیا، اور اسلامک اسکول میں ڈالنے کے بعد اسلامی ٹیچر نے، اسلامیات ٹیچر نے اس کو پڑھایا، اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ تو ہم نے بولا آپ میرے بچے کو دیکھو اسماء الحسنی 50 یاد ہے، 60 یاد ہے، 20 یاد ہے، ہم تو بڑے خوش ہو گئے۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو مزید سکھائے، بیٹا تمہیں پتا المہیمن آپ نے اسکول میں یاد کیا تھا نا، حفیظ جی نے یاد کروایا تھا نا، المہیمن کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم نے اپنے بچے کو المہیمن کا مطلب سکھایا، اللہ کیسے محیمن ہے، کیسے نگہبان ہے، سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ؟ تو ہمیں اس طرح اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا مخلص ایماندار بنائے، اور ہمارے گھر کو نبوی ماحول عافیت کے ساتھ نبوی ماحول میں بدل دے، نبوی فضائیں ہمارے گھروں میں عافیت کے ساتھ اللہ کھول دے، آمین یا رب العالمین۔